دشمن کے منہ پر وہ تھپڑ مارا جو اسے ہمیشہ یاد رہے گا۔ بھارت خود کو جنوبی ایشیا کا تھانے دار سمجھتا تھا۔ پاک فضائیہ نے 6 جدید طیارے تباہ کیے۔ پاک افواج کا دکھایا گیا ڈراؤنا خواب قیامت تک بھارت کا پیچھا کرے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا یوم تشکر کی مرکزی تقریب سے خطاب، کہا غرور کے نشے میں بدمست بھارت نے نہتے شہریوں پر حملہ کیا۔ دشمن آخری حد پار کر چکا تھا، منہ توڑ جواب دینا ضروری تھا۔ مارکہ حق میں یوم تشکر کی مرکزی تقریب، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف، تینوں مسلح افواج کے سربراہان کی شرکت، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور دیگر وزراء بھی شریک، پارلیمنٹیرینز، مختلف ممالک کے سفیر اور اعلیٰ حکام بھی تقریب میں موجود۔ یوم تشکر کی تقریب میں پاک فضائیہ کا خصوصی فلائی پاسٹ، طیاروں کی گھن گرج نے قوم اور تقریب کے شرکاء کا لہو گرمایا۔ اسکواڈرن لیڈر خدیجہ آوان کے اشعار نے نیا ولولہ بخشا۔ سیدہ ہادیہ ہاشمی کے نغمہ اے پتر ہٹاں تے نئی وکدے نے سما باندھ دیا۔ گلوکار ساحر علی بگا نے بھی آواز کا جادو جگایا۔ سائرہ نسیم نے اپنی آواز سے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ مارکہ حق میں ازلی دشمن بھارت کے خلاف عظیم الشان فتح پر ملک بھر میں یوم تشکر، افواج پاکستان کو زبردست خراج تحسین، پوری قوم اللہ تعالیٰ کی شکر گزار۔ توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز، فضا پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونجتی رہی۔ ملک کی سلامتی اور شہداء کے بلند درجات کے لیے خصوصی دعائیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی پی ایم ہاؤس میں قومی پرچم کو خصوصی سلام، پوری قوم کو فتح کی مبارکباد۔ وطن عزیز پر جان نچھاور کرنے والوں کو سیاسی اور عسکری قیادت کا خراج عقیدت۔ صدر مملکت اسکواڈرن لیڈر شہید عثمان یوسف کے گھر گئے، والد اور اہل خانہ سے تعزیت، کہا شہداء اور ان کے خاندانوں کی قربانیوں کے ہمیشہ معترف رہیں گے، عظیم قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف آرمی چیف کے ہمراہ عثمان یوسف شہید کے گھر پہنچے، شہید عثمان یوسف کے عزم اور فرض شناسی کو سراہا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا CMH راولپنڈی کا دورہ، آپریشن بنیان المرصوص میں زخمی ہونے والے افسران اور جوانوں کی خیریت دریافت کی۔ وزیراعظم نے زخمی جوانوں کی بے مثال بہادری اور عزم کو سراہا، کہا جس طرح پوری قوم اور افواج نے مقابلہ کیا اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ عوام کی ثابت قدمی ملک کی تاریخ کا فیصلہ کن باب بن چکی ہے۔ پوری قوم دشمن کی جارحیت کے خلاف بنیان المرصوص کی طرح کھڑی رہی۔ یوم تشکر پر صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا ہے سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کو مسترد کرتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آرمی چیف سید عاصم منیر، فضائیہ اور نیوی سربراہان سے اظہار تشکر، سیاسی قیادت اور پارلیمان کا بھی شکریہ ادا کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ مارکہ حق میں تاریخی فتح افواج پاکستان کے ساتھ خوددار اور باوقار پاکستانی قوم کی بھی فتح ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا بھی پاک فوج سے اظہار یکجہتی۔ پاک فوج کے شہداء کے مزارات پر خصوصی تقریبات، گجرات میں میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کے مزار پر پھول رکھے گئے، لاہور میں میجر شبیر شریف شہید کے مزار پر پاک فوج کے جوانوں نے سلامی دی، گوجر خان میں کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کے مزار پر بھی پھول رکھنے کی تقریب، سوابی میں IGFC خیبر پختونخوا نارتھ میجر جنرل انجم ریاض نے کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کے مزار پر پھول رکھے۔ مارکہ حق میں تاریخی فتح پر یوم تشکر، افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش، مزار قائد اور مزار اقبال پر پروقار تقریبات، وفاق اور صوبوں میں پرچم کشائی کی تقریبات، گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور کور کمانڈر کراچی کی مزار قائد پر حاضری، مزار اقبال پر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر اور کور کمانڈر لاہور کی حاضری، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی IGFC کے ہمراہ یادگار شہداء پشاور پر حاضری۔ مارکہ حق میں شاندار فتح پر یوم تشکر، لاہور میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی وزراء کے ہمراہ پرچم کشائی کی تقریب میں شرکت،
وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے سندھ سیکریٹریٹ میں پرچم کشائی کی تقریب میں شرکت کی۔ پشاور میں یادگار شہداء پر خصوصی تقریب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ افواج پاکستان کے بہادر سپوتوں نے نئی تاریخ لکھ دی، کئی گنا بڑا دشمن چند گھنٹوں میں میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ پاک فضائیہ نے ماڈرن ڈاگ فائٹ میں تاریخ رقم کر دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا لاہور میں پنجاب رینجرز ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ محسن نقوی کی شہداء کے خاندانوں سے ملاقات، ان کے بلند حوصلے کو سراہا، شہداء کے خاندانوں کے مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت۔ اور بھارت نے پورے خطے کو جنگ میں دھکیلا، پاکستان نے جارحیت کا بھرپور جواب دیا، ثابت کیا عزت اور وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی پریس بریفنگ، کہا بھارت ہمارے ایٹمی اثاثوں سے متعلق گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ پاکستان ذمہ دار ریاست ہے، امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے امریکی صدر کی پیشکش کا خیر مقدم، سیز فائر معاہدہ خوشائند قرار۔ امریکہ کے ساتھ باہمی تعاون کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر سے ملاقات کے دوران گفتگو، کہا دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان سیز فائر کا کریڈٹ امریکی صدر کو جاتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خطے کو ہولناک تباہی سے بچا کر انسانیت کی خدمت کی۔ پاکستان کی قیادت سے متعلق امریکی صدر کے مثبت خیالات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ قائم مقام امریکی سفیر نے کہا پاکستان کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی مثبت پیش رفت ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی پریس بریفنگ، کہتے ہیں بھارت پاکستان ایٹمی اثاثوں سے متعلق گمراہ کن پروپیگنڈا کرتا ہے، سیز فائر کے لیے دوست ممالک کے کردار کو سراہتے ہیں۔ مزید کہا پاک فضائیہ نے بھارت کے 6 طیارے گرائے، پاکستان نے بھارتی حملے کے دفاع میں جوابی حملہ کیا۔ پاک بھارت سیز فائر 18 مئی تک ہونے کا ابہام درست نہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے فائر بندی کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے، جنگ بندی دونوں اطراف کی رضامندی سے قائم ہے۔ سیز فائر اسی صورت ختم ہو سکتی ہے جب دونوں یا کوئی ایک فریق خلاف ورزی کرے۔ دونوں جانب سے کشیدگی کم کرنے کے مزید اقدامات جاری ہیں۔ بھارت نے خلاف ورزی کی تو مؤثر جواب دیا جائے گا۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کی دفتر خارجہ آمد، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے برطانوی وزیر خارجہ کا استقبال کیا۔ محمد اسحاق ڈار اور برطانوی وزیر خارجہ کے درمیان دفتر خارجہ میں ملاقات ہوگی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ بھارت کشمیریوں کی جدوجہد حق خود ارادیت کو مزید کچلنا چاہتا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی سلامتی کونسل میں بریفنگ، کہا بھارت نے پہلگام واقعے کو جواز بنا کر 2000 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کیا۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں ہزاروں نامعلوم اور بے شناخت قبریں سامنے آ چکی ہیں۔ بھارتی قابض افواج لوگوں کو پہلے اغوا کرتی ہے، پھر اذیتیں دے کر بغیر کسی قانونی عمل کے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ امریکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان براہ راست بات چیت کا خواہاں ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ٹامی پیگٹ کی پریس بریفنگ، کہا امریکہ دونوں ممالک میں براہ راست بات چیت کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ صدر ٹرمپ امن ساز ہیں اور امن کی پیش رفت کو سراہتے ہیں۔ ٹامی پیگٹ نے کہا پاکستان اور بھارت کی جنگ بندی پر خوشی ہے، امید ہے جنگ بندی جاری رہے گی۔ لائن آف کنٹرول پر قربانیوں کا اعتراف، ایل او سی متاثرین کے لیے وفاق کا 53 کروڑ 20 لاکھ روپے کا امدادی پیکج جاری۔ وفاقی حکومت نے آزاد کشمیر حکومت کو فنڈز منتقل کر دیے۔ ایل او سی پر گولہ باری سے زخمی اور شہداء کے ورثاء کو معاوضہ دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل ٹیرف پالیسی کے حوالے سے اہم اجلاس، برآمدات اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے درآمدی محصولات میں نمایاں کمی کا فیصلہ۔ اس اقدام سے بے روزگاری اور مہنگائی کی شرح پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔
پاکستان کی معاشی محاذ پر ایک اور کامیابی، پاکستان نے پہلا گرین سکوک بانڈ جاری کر دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں گرین سکوک بانڈ کا اجرا بڑی کامیابی ہے، پہلی بار مارکیٹ میں 30 ارب روپے کے سکوک بانڈ جاری کیے۔ پاکستان معاشی بحالی کے راستے پر گامزن ہے، سرمایہ کاروں کا معیشت کی بحالی پر اعتماد خوشائند ہے۔ ہمیں ملائیشیا ماڈل اپنانا ہوگا، دنیا ہمارے مائکرو فائنانس استحکام پر مطمئن ہے۔ سی ایس ایس کے لیے عمر 35 سال اور 5 امتحانات کے لیے موقع دیا جائے۔ قومی اسمبلی میں سی ایس ایس امتحانات سے متعلق قرارداد کثرت رائے سے منظور۔ ایوان نے انکم ٹیکس ترمیمی بل 2024 کی بھی کثرت رائے سے منظوری دی۔ بل وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پیش کیا۔ فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ترمیمی بل، پاکستان شہریت ترمیمی بل منظور، عطائف شہریت ترمیمی بل منظور اور ٹریڈ آرگنائزیشن ترمیمی بل بھی پاس کر لیا گیا۔ مزید 65,000 حاجیوں کو اجازت دینے کے لیے خط لکھا ہے لیکن ابھی تک جواب نہیں آیا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف کہتے ہیں حج کمپنیوں کو پیسے جمع کرانے کے لیے 48 گھنٹے دیے، جس میں 23,000 حاجیوں نے رقم جمع کرائی۔ پاکستان کے کل 1,15,000 حاجیوں کو اجازت ملی۔ رواں سال پاکستان کا مجموعی حج کوٹا 1,89,000 تھا۔ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کرنے کا دن، یوم نکبہ پر غزہ پر اسرائیل کے فضائی اور زمینی حملوں میں تیزی۔ اسرائیلی حملوں میں 24 گھنٹے کے دوران 143 فلسطینی شہید ہوئے۔ خان یونس پر اسرائیلی حملوں میں 61 افراد جان سے گئے۔ جبالیہ میں الطابہ میڈیکل کلینک پر بمباری میں فلسطینی 15 افراد شہید ہوئے۔ غزہ میں واقع یورپی ہسپتال پر بنکر بسٹر بم حملے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ القسام بریگیڈ نے قابض اسرائیلی فوج پر حملوں کی نئی ویڈیو جاری کر دی۔ روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات میں کسی بریک تھرو کی امید نہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کے روبیو کے انقرہ میں میڈیا سے گفتگو، کہا ٹرمپ اور پیوٹن کے درمیان براہ راست ملاقات کے بغیر کسی پیش رفت کا امکان نہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا وفود کی سطح پر مذاکرات نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکتے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا روس مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں۔ ٹرمپ کا قطر کے دورے میں خوشگوار موڈ، امریکی ایئر بیس پر امریکی فوجیوں سے ملاقات میں ڈانس بھی کیا، ویڈیو وائرل۔ ملک کے مختلف علاقے ہیٹ ویو کی لپیٹ میں، بالائی علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری تک زیادہ رہنے کی پیشگوئی۔ گوٹکی میں درجہ حرارت 40 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ ملک کے بیشتر حصوں میں 20 مئی تک ہیٹ ویو کا امکان۔ سندھ اور بلوچستان کے کئی علاقوں میں پارہ 50 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو شدید گرمی میں بغیر ضرورت گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت۔